جب میں پروڈکٹ لیتا تھا اور ای بے پہ لسٹ کرتا تھا اور اس کا سیل نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ کنفیوز تھا. تو اس اسٹوڈنٹ ای بے یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ بھی ای بے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن. السلام علیکم. تو آج ایک یونیک ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں، ای بے کے بارے میں، کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ آپ لوگ کو یہی ویڈیوز مل رہے کہ بھائی ای بے جو ہے بہت ایزی منی ہے، اس کو ہر ایک بندہ کر سکتے، اس پہ اسپانسرشپ لے سکتے. تو اس حوالے سے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کویسچن کی. تو یہ کویسچن بھی کیا تھا کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ہم ای بے پہ کچھ چیزیں سیل کر سکتے کہ نہیں. بی آنیسٹ لائک میں بھی جب اسٹوڈنٹ تھا اور میں اسٹڈی ویزے کے اوپر تھا، تو اس ٹائم میں نے بھی ای بے پہ چیزیں سیل کی تھی، لیکن اس میں کنڈیشن یہی ہے کہ ای بے پہ آپ چیزیں سیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیزیں پڑی ہوئی یا ایسی چیزیں جو آپ نے بائی کیے تھے ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو سیل کر سکتے، لیکن اس کا آپ کے پاس ریسیٹ ہونا چاہیے. اگر ریسیٹ بھی نہیں، اگر ایک کوانٹٹی یا 2-3 چیز ہے جو آپ کو ضرورت نہیں، آپ اس کو ای بے پہ سیل کر سکتے، لیکن آپ بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے ای بے یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہے. آپ ای بے کو ایز اے بزنس یوز نہیں کر سکتے، آپ بلک میں چیزیں بائی اینڈ سیل نہیں کر سکتے. ابھی پرسنلی میں ای بے یوز کر رہا ہوں، تو ای بے کا اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا. ای بے کیا ہے، کیسے میرا بزنس چل رہا ہے، کیا ہے، اور اس میں ریالٹی کس حد تک ہے. تو اگر آپ لوگ یہی سوچ رہے کہ ہم تو بالکل نہیں کر سکتے، تو یہ غلط ہے. اگر آپ جس ٹائم اسٹوڈنٹ ہے، آپ اپنے لیے ای بے اکاؤنٹ بنائیں. ای بے کا اکاؤنٹ جتنا پرانا ہوگا اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں آپ کے پاس ریویوز ہوگے، جب آپ بائی اینڈ سیل کریں گے ایز اے اسٹوڈنٹ ہو یا جو بھی ہو اپنے پرسنل یوز کے لیے کر رہے، تو اگر بعد میں آپ اس اکاؤنٹ کو رننگ سٹیج پر لے کر آئیں گے تو وہ رینک ہو سکتے ہیں. اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوگا. لیکن کیا کرنے، اگر آپ نے اکاؤنٹ بنائے ہیں اور بعد میں آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، اسٹڈی آپ یا فل ٹائمر سیلف امپلائڈ کے لیے ایلیجیبل ہو، سیلف امپلائڈ آپ کر سکتے ہو، تو اس سچویشن میں کیا کرنے کہ اس اکاؤنٹ کو آپ سوئچ کر سکتے، اس پہ آپ لسٹنگ سٹارٹ کر سکتے. جب آپ لسٹنگ سٹارٹ کرتے تو اس ٹائم سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس مائنڈ سیٹ سے کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے، اسپانسرشپ لینا ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس سے ایک نیا بزنس جنریٹ کرنا ہے، ہم نے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے لیے ایک کمپنی رجسٹر کرنی ہے. یو کے میں جس طرح سب کو پتہ ہے LTD ایڈریس، آپ اپنا پرسنل ایڈریس یوز کر سکتے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے اس ٹائم آپ ای بے پہ سیل کر سکتے. یہ کوئی بھی آپ لوگ کو نہیں بتائے گا، آپ لوگ کو یہ لوگ بتائے گا کہ بھائی ای بے پہ سیل نہیں کر سکتے، نہیں تو آپ اپنا جو ویزا کنڈیشن ہے اس کو بریچ کرے، امیگریشن لا کو بریچ کرے، اس طرح چیزیں نہیں. اس طرح نہیں. پرسنلی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس ٹائم سے میں نے ای بے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن میں نے ای بے ایک کنڈیشن پہ یوز کر رہا تھا. اس ٹائم نہ تو میری کمپنی تھی، نہ تو میں اس پہ بزنس ایکٹیویٹیز کر رہا تھا، کیونکہ میرے پاس میں نے جتنے بھی پرانے چیزیں تھے جو میرے یوز میں نہیں تھے، وہ چیزیں میں ای بے پہ لسٹ کرتا تھا اور سیل کرتا تھا. تو اس سے تو مجھے ایک یہ فائدہ ہوا کہ میرا اکاؤنٹ جو تھا اس میں ریویوز آ گئے. کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا یا نہیں، جب ای بے پہ ہم بائی کرتے یا سیل کرتے تو بائر جو ہوتا ہے اور سیلر ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو ریویوز دیتے، اور جتنا پرانا آپ کا ای بے اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی اگر آپ بائی اینڈ سیل کرتے تو اس پہ ریویوز ہوتے. اور ڈزنٹ میٹر اگر آپ نے بائی کیا تھا یا سیل کیا تھا، لیکن وہ ریویوز آپ کے پروفائل کے اوپر شو ہوگی. تو یہ تھا کہ کر سکتے کہ نہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہاں پہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اپنے لیے اکاؤنٹ بنائے، اس میں جتنی پرانی چیزیں وہ آپ لسٹ کر دے، سیل کر دے. کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہے، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں نے بھی رجسٹرڈ کیا ہے اور بہت سمپل پروسیس، تقریباً 10 منٹس میں ہو جاتا ہے، اور ودن 24 آور آپ کے پاس کمپنی کی جتنے بھی ڈیٹیلز ہے ایکٹیو اسٹیٹ میں آپ لوگ کو مل جاتی ہے. تو یہ بہت ایزی پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا. اور کمپنی کے لیے آپ کے پاس ایک ایڈریس ہونا چاہیے. ابھی جس طرح میں جس گھر میں رہ رہا ہوں تو وہ ایڈریس میں یوز کروں کمپنی. اور جب میرا اسٹڈی کمپلیٹ ہو گیا تو پھر میں نے جانا تھا ای بے کی طرف. ای بے میں نے بزنس جس طرح یوٹیوب پہ لوگ بتاتے کہ بھائی اس پہ سیلف اسپانسر کر سکتے، آپ اس میں ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے، لیکن اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے، لیکن اسٹوڈنٹ کے اوپر لمیٹیشن ہے. اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے پے آؤٹ بھی لیا تھا. ختم ہو جائے پھر ای بے پہ فوکس کرتے، بھائی ایز اے بزنس ہم نے اس کو کیسے یوز کرنے. تو کمپنی بنا لی، ایڈریس وغیرہ. تو ابھی آج کل میں کیا کر رہا ہوں کہ چائنا سے یا یو کے میں جو سپلائر ہے اس سے چیزیں لیتا ہوں بلک میں، اور پھر اس کو لسٹ کرتا ہوں اور پھر وہ سیل ہو جاتے ہیں. اس کو سٹارٹ میں آپ لوگ کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا سٹارٹ میں. لیکن یہ بات ہے کہ اتنا ایزی نہیں، بہت زیادہ ٹرکی ہے. بزنس بھی ہو جائے گا، کمپنی بھی ہو جائے گی، پروڈکٹ بھی آپ لوگ کے پاس آ جائے گی، لیکن سب سے زیادہ ہیڈک ہوتا ہے پروڈکٹ ریسرچ. پروڈکٹ ریسرچ کے حوالے سے بھی یوٹیوب پہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہے. زین شاہ میں پرسنلی اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو پروڈکٹ میں لیتا ہوں، پھر اس کو لسٹ کرتا ہوں، پھر پیکیجز چیزیں جتنے بھی چیزیں وہ میں پرسنلی ڈیل کرتا ہوں، جاب بھی کرتا ہوں، دونوں چیزیں ساتھ میں کر رہا ہوں. تو لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ایک اور دوست نے بھی مجھ سے پوچھا انسٹاگرام پہ، اس نے کہا کہ بھائی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو کیا ابھی میں اسٹارٹ کر سکتا ہوں کسی اور کا، وہ انڈیا میں.
تو اس کا کر سکتا ہوں، یا پاکستان میں تو نہیں بھائی، اس طرح نہیں، اس میں رسک ہے. اگر آپ اپنے پرسنل نیم پہ اپنا اکاؤنٹ ای بے بناتے، اس پہ سیل کرتے چیزیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کر سکتے. بعد میں جب آپ کا ویزا سوئچ ہو جائے تو پھر اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ہے، آپ کے پاس کمپنی آ جائے گی، بزنس اکاؤنٹ آپ اس کے ساتھ لنک کر دیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ رننگ سٹیج میں آ جائے گا. لیکن اس کے بعد ہیڈک آتی ہے کہ ہم نے اسپانسرشپ یہ چیزیں، ابھی مجھے بھی اتنا بات کلیئر نہیں ہے، لیکن میں صرف اور صرف پریکٹس کر رہا ہوں اور اچھا خاصا چل رہا ہے. لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس طرح میں کہوں کہ جتنا نہیں ہے، جس طرح کہ میں بتاؤں کہ جو تھریش ہولڈ بتائے کہ اگر آپ اس کو ہٹ کرتے تو پھر اس کے بعد آپ اسپانسر لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. 2 منتھس 3 منتھس ہو گئے میں نے بھی سٹارٹ کیا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز ورتھ اٹ ہے. لیکن اس میں ایک تو آپ کے پاس گرافک سکلز ہونے چاہیے، لسٹنگ ہونی چاہیے. لسٹنگ جب آپ کرتے، پروڈکٹ ریسرچ ہو گئی، پھر پروڈکٹ ہم نے کہاں سے لینے، سپلائر ہو گئی، پوسٹیج ہو گئی، بہت سی چیزیں اس میں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے بہت سی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہو، ایک اپرچونٹی مل جاتی. اگر ہو گیا ویل اینڈ گڈ، اسپانسرشپ پہ جا سکتے، اگر نہیں ہوا تو کچھ نہیں. لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ بھی آیا تھا سٹارٹ میں میرے ساتھ کہ جب میں پروڈکٹ لیتا تھا اور ای بے پہ لسٹ کرتا تھا اور اس کا سیل نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ کنفیوز تھا. تو اس کے لیے میں نے کیا راستہ نکالا، بائی پروڈکٹ میں لسٹ کرتا ہوں، بلک میں آرڈر کرتا ہوں. جس طرح ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً 500 پاؤنڈ کا چیزیں تھی جو میں نے آرڈر کیا تھا سپلائر سے، تو میں نے لسٹ کیا. تو اگر یہ چیزیں سیل نہیں ہوتی تو ود ان 10 days میں ریفنڈ کے لیے اپلائی کر دوں گا. اس کو دوبارہ پیک کر کے میں سپلائر کو بھیج دوں گا، وہ مجھے ریفنڈ دے دے گا. تو اس طرح چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چیزیں لے لی، وہ سیل نہیں ہو رہی اور پھر اس کا نقصان ہوا. نہیں، اس میں نقصان نہیں ہے. چیزیں اگر آپ کا بالکل سیل نہیں ہو رہی تو آپ کیا کر سکتے، پروموٹ کر سکتے. جو پیسے آپ نے لگائے وہ کہیں بھی نہیں جائیں گی، اس کے پیسے آپ کو ضرور ملے گی. لیکن یہ چیز ہے کہ کویسچن اینڈ آنسر یہی تھے کہ بھائی ہم کیسے کریں، بھی کیا کرے. امیزون بھی اکاؤنٹ میں نے بنایا، لیکن امیزون میں ہیڈک بہت زیادہ ہے اور ابھی میرے پاس اتنا اپروچ نہیں. انڈیویجولی میں سب چیزیں کر رہا ہوں. وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے پاس یہاں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یا فیملی، یا 2-3 بندے سمجھو، تو وہ اس سٹیج میں میرے خیال میں بہت اچھا ہم سے پرفارمنس کرے گا. کیونکہ یہاں پہ ایک سنگل بندہ، ایک انڈیویجول جو کمپنی بھی ڈیل کر رہے، پوسٹیج بھی ڈیل کر رہے، سب کچھ ڈیل کر رہے، تو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. لیکن اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اس کے بعد بھی میں اپنا سٹوری شیئر کروں گا. اکاؤنٹ چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی طرف جا رہے، لیکن اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے اور ٹائم بھی ہے اور سب چیزیں. لیکن میرے بھی سب جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان لوگ کے لیے یہی ایڈوائس ہے، بھائی ٹرائی کریں. اس کے لیے میں نے بھی بہت زیادہ سرچ کیا تھا کہ کیا میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں، کیا ہوگا اگر میں نے رولز بریچ کیا، کیا ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود ٹرائی کیا، پی ایس ڈبلیو کے لیے بھی اپلائی خود کیا، سب کچھ ہوگا، اس میں کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو اگر آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا یہاں پہ ایک ایسی ویزا پہ جس کے اوپر آپ جو ہے نا نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ پرسنل اکاؤنٹ بنا سکتے، اس پہ پرسنل جو چیزیں وہ سیل کر سکتے. جب آپ کی ریسٹرکشن ختم ہو جائے پھر چل کریں، انجوائے کرو، اپلائی کریں اس کو. تو اگر آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں بھائی تو ٹرائی کریں. ہوپ فلی سب کا میرے خیال میں اپنا ہی لک ہوتا ہے، ڈفرنٹ سٹوریز ڈفرنٹ سٹیجز پہ. لیکن میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کر دوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ لوگ کا بھی کچھ اس طرح کویسچن ہے تو ہوپ فلی میں اس کے بعد ای بے کے بارے میں اور ڈراپ شپنگ چیزوں کے بارے میں ویڈیوز بناؤں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.